السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب القراض مزاربت کا بیان، سبق نمبر ہے 195۔ مزاربت، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا سرمایہ کسی دوسرے آدمی کو تجارت کرنے کے لیے دے، اس شرط پر کہ دونوں کے بیچ میں طے شدہ شرائط کے مطابق منافع تقسیم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث فیہن البرکۃ البیع الی اجل والمقارضۃ وخلط البر بالشعیر للبیت لا للبیع، رواہ ابن ماجہ باسناد ضعیف۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تین کام بڑے بابرکت ہیں: مدت مقررہ تک بیع، مزاربت کرنا اور گندم میں جو ملانا گھر کے لیے فروخت کرنے کے لیے نہیں۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن یہ کاروبار دیگر دلائل کی روح سے جائز ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مقررہ مدت تک بیع کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح مزاربہ یہ بھی جائز ہے، جس میں ایک شخص کا مال ہو اور دوسرے کی محنت ہو اور نفع باہمی شرائط کے مطابق ہو۔ اگلی حدیث عن حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یشترط علی الرجل اذا اعطاه مالا مقارضۃ الا تجعل مالی فی کبد رطبۃ ولا تحملہ فی بار ولا تنزل به فی بطن مسیل فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي، رواہ الدارقطنی وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت حکیم بن حزام جب کسی شخص کو مزاربت پر اپنا سرمایہ دیتے تو اس سے یہ شرط طے کر لیا کرتے تھے کہ میرا سرمایہ حیوان کی تجارت میں نہیں لگاؤ گے، سمندر میں لے کر نہیں جاؤ گے اور سیلاب کی جگہوں پر لے کر نہیں جاؤ گے۔ اگر تم نے ان میں سے کوئی بھی کام کیا تو میرے مال کے تم خود ضامن ذمہ دار ہوگے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سرمایہ کا مالک مزاربت کرنے والے کو جس چیز سے چاہے روک سکتا ہے۔ یہاں حکیم بن حزام کا سرمایہ مال ہوتا اور دوسرے شخص کو وہ یہ کاروبار کرنے کے لیے دیتا، تو مالک مال وہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا مال فلاں فلاں جگہوں میں نہیں لگاؤ گے، اگر نقصان ہو گیا تو میرے مال کے تم خود ذمہ دار اور ضامن ہوں گے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا مزاربت کے تعلق سے مال کا مالک شرط لگا سکتا ہے۔ وقال مالک فی الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن یعقوب عن ابیہ عن جدہ انہ عمل فی مال لعثمان علی ان الربح بینہما وہو موقوف صحیح۔
امام مالک رحمہ اللہ موطا میں علا بن عبد الرحمن بن یعقوب سے، وہ علا اپنے باپ عبد الرحمن سے، اور وہ عبد الرحمن اس علا کے دادا یعقوب سے بیان کرتے ہیں کہ یعقوب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مال میں اس شرط پر تجارت کی تھی کہ منافع دونوں کے درمیان میں تقسیم ہوگا، اور یہ حدیث موقوف ہے۔ تو اس سے مضاربت کے تعلق سے یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر شرط جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ باب تھا مضاربت کا بیان، اور یہ ہے کہ ایک آدمی کا سرمایہ اور دوسرا آدمی اس سے تجارت کرے۔ ایک آدمی اپنا سرمایہ کسی دوسرے آدمی کو تجارت کرنے کے لیے دے کہ دونوں میں طے شدہ شرائط کے مطابق منافع تقسیم ہوگا، ایک شخص کا مال اور دوسرے کی محنت، اور نفع جو ہے وہ باہمی شرائط کے مطابق ہی ہوگا۔ اور اسی طرح سرمایہ دینے والا جو ہے وہ شرط لگا سکتا ہے، کوئی سی بھی درست شرط لگانا چاہے، جیسا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا مال جو ہے وہ فلاں فلاں جگہ میں نہیں لگانا اور فلاں والا جگہ نہیں لے جانا، فلاں فلاں چیزوں میں نہیں لگانا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک اور مطہر شریعت نے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، ہمیں ہر ایک معاملے کے اندر گائیڈ کیا اور رہنمائی کی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کی سنت سیرت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو پڑھیں اور آگے اس کو جو ہے وہ عام کریں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم دین کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی سنت سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی تعلیمات سے دور ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے معاملات میں بھی کامیاب ہوں، قبر و آخرت میں بھی، تو پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پیغمبر اور جو شریعت ہمیں عطا کی، ایسا عظیم المرتبت پیغمبر اور ایسی عظیم الشان شریعت اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ نہ ایسا نبی رسول پہلے آیا، نہ ایسی شریعت پہلے آئی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس نعمت کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا سبق نمبر 195 195 نمبر کا سبق تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔